اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی بہنوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت زبردست اور بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ کا ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار پڑ گئے اور آپ پہ اس دوران میں وحی نازل نہیں ہوئی، تو مکہ کے جو کفار تھے ان کو موقع مل گیا اور وہ آ کے آپ کو نعوذ باللہ پریشان کرنے لگے کہ کیا بات ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے، ایسی کیا بات ہو گئی۔ نعوذ باللہ وہ ایک تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے رہے، جن میں سر فہرست اور پیش ایک عورت ہوتی تھی جو گائے بگائے آتی رہتی اور نعوذ باللہ وسلم پر ایک مذاق کے طور پہ بات کرتی کہ محمد تمہارے رب نے تو تمہیں تنہا چھوڑ دیا، آپ کی طبیعت بھی اس دوران خراب تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس پہ بعد میں قہر نازل ہوا اللہ کا۔ ابھی یہ چند دن گزرے نہیں تھے، ہمارے نبی بھی ذرا سے پریشان ہوئے کہ اللہ پاک نے فوراً اپنے نبی کو کیسے پریشان دیکھ سکتا تھا، اور یہ آیت اتار دی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک میرے رب نے ایسا کیا بھی۔ تو جب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی اس کو اجر و ثواب دے گا۔ آج کا وظیفہ بھی میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو معاشی طور پر، مالی طور پر کسی لین دین کی وجہ سے، کسی پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے، دکان یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ، کوئی بھی ایسی حاجت، قانونی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، کوئی گھریلو ہو، کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح حل ہوگا، ہمارا ذہن ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے پناہ راستے کھول رکھے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان راستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوں اگر آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ میری مسئلہ کیسے حل ہوگا، میری اس حاجت کا آگے کیا حل ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسائل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے اتنا عطا کریں گے کہ آپ بھی میرے نبی کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پرسکون کر دے گا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی تو ہمیں ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم گناہ گاروں کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ بھی کر لیا گیا اس صورت میں۔ تو آئیے میں وظیفے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کسی بھی پریشانی کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، اور سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے۔ سورہ ضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں 9 کاف آتے ہیں، یعنی کہ اس میں 9 الفاظ ایسے ہیں جو کاف پہ ہیں۔ ان پہ جب وہ کاف پڑھیں گی آپ، تو ہر اس پر رک کر آپ نے 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعاک، اب آپ نے ما ودعاک پڑھا تو اس میں کاف آ گیا، اب آپ نے یہاں 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے رک کے۔ ربک، اب یہاں پہ آپ نے رک کے 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ وما قلی وللآخرۃ خیر لک، اب یہاں پہ آپ نے لکہ پہ رکنا ہے اور 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اب یؤتیکا پہ آپ نے رکنا ہے
اور 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. ربک اب یہاں پہ رکنا ہے آپ نے اور 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. فترضی الم یجدک اب آپ نے یجدک پہ رکنا ہے اور 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. یتیمن فآوی ووجدک اب آپ نے یہاں پہ بھی رک کے 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. ضالن فہدی ووجدک اب آپ نے یہاں پہ بھی رک کے 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما الصائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اب آپ نے ربک پہ رک کر 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے. فحدث اس طرح آپ نے اپنی سورت کو مکمل کر دینا ہے. یہ عمل آپ نے 9 دن کرنا ہے. 9 دن کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 9 دن میں ہی آپ کو اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کا حل نظر آ جائے گا، بلکہ وہ مسئلہ آپ کا بالکل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ میرے مسائل ختم ہونے والے ہیں لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1-2 دن کا آپ نے گیپ لے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو 9 دن مزید کر لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران میں آپ کی حاجت مکمل طور پر پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں گڑ گڑا کے 10-15 منٹ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کو سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کریے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھا آپ کی ساری باتیں سن رہا ہے. آپ جب اپنی ساری حاجت اپنا دل کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کو بہت پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ جیسے میری سارا مسئلہ ساری پریشانی حل ہو گئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ایسا کرنے پر قادر ہیں. جلد بازی نہیں کریے، اللہ سے مانگیے، اخلاص کے ساتھ مانگیے، اس خلوص کے ساتھ مانگیے کہ میرا رب میری سن رہا ہے اور بے شک وہی سننے والا ہے. اسی سے مانگیے، مانگتے رہیے، انشاءاللہ وہ دینے پہ قادر ہے اور وہ ضرور دے گا. اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے سوائے عاجزی کے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے عاجزی کے. تو شرط وہی ہے، نماز کی پابندی کیجیے گا، استغفار کی کثرت کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.